وہ صرف 16 سال کی تھی جب وہ اچانک غائب ہو گئی۔ ایک ہفتے بعد اس کی لاش گرین ریور میں تیرتی ہوئی ملی۔ گلا گھونٹ کر قتل کر دیا گیا، جیسے کوئی بیکار چیز پھینک دی جاتی ہے۔ لیکن وہ پہلی نہیں تھی اور آخری بھی نہیں تھی۔ تقریباً 20 سال تک واشنگٹن ریاست کی سڑکوں پر ایک ایسا خوفناک قاتل گھومتا رہا جسے کوئی پہچان نہ سکا۔ ایک ایسا شخص جو اپنے پڑوسیوں سے ہنس کر بات کرتا، روزانہ کام پر جاتا اور رات کو اپنی بیوی کو الوداعی بوسہ دیتا، لیکن اس کے دل میں درجنوں قتلوں کا راز دفن تھا۔ اس کا نام گیری ریجوے تھا اور بعد میں اس نے اتنے قتلوں کا اعتراف کیا کہ خود اسے بھی یاد نہ رہا کہ کتنے لوگوں کی جان لی۔ آخری عام سے نظر آنے والا شخص تاریخ کا ایک بھیانک ترین قاتل کیسے بنا، اور وہ کون سی غلطی تھی جس نے آخر کار اسے قانون کے شکنجے میں جکڑ دیا۔ گرین ریور کلر کی کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ گیری لیون ریجوے 1949 میں سالٹ لیک سٹی یوٹا میں پیدا ہوا، لیکن اس کی زندگی کا زیادہ تر حصہ واشنگٹن ریاست میں گزرا۔ بظاہر وہ ایک عام شخص لگتا تھا، لیکن جو لوگ اس کے قریب تھے انہوں نے اس کی شخصیت میں ایک تاریک پہلو بھی دیکھا۔ اس کی ماں سخت گیر اور سخت رویے کی مالک تھی۔ وہ ہمیشہ اس کی تذلیل کرتی اور اس کی زندگی پر مکمل قابو رکھتی۔ کچھ رپورٹس کے مطابق وہ اسے 9 عمری میں بھی خود نہلاتی، جس کی وجہ سے اس میں ایک عجیب اور بیمار ذہنی وابستگی پیدا ہو گئی۔ اس کا والد بس ڈرائیور تھا جو اکثر طوائفوں کے خلاف بات کرتا اور انہیں معاشرے کی برائیوں کی جڑ قرار دیتا۔ یہی سوچ آگے چل کر رجوے کے لیے ایک جنون بن گئی، لیکن اس کے اندر چھپے درندے کی پہلی جھلک اس وقت دیکھی گئی جب وہ صرف 16 سال کا تھا۔ رجوے نے ایک 6 سالہ بچے کو بہلا کر جنگل میں لے جا کر چاقو گھونپ دیا، جس سے اس کے جگر پر گہرا زخم آیا۔ بچہ کسی طرح زندہ بچ گیا، لیکن حیران کن طور پر رجوے کو اس جرم کی کوئی خاص سزا نہیں ملی۔ جب وہ جوان ہوا تو اس کی شادی ہو چکی تھی اور وہ ایک بیٹے کا باپ بن چکا تھا۔ وہ ایک ٹرک پینٹر کے طور پر کام کر رہا تھا، بظاہر ایک عام اور مستحکم زندگی گزار رہا تھا، لیکن اس عام سی زندگی کے پردے کے پیچھے ایک وحشی شکاری چھپا بیٹھا تھا جو شکار پر جھپٹنے کے موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ سب 1982 کی گرمیوں میں شروع ہوا جب 16 سالہ وینڈی کافیلڈ اچانک لاپتہ ہو گئی۔ اسے آخری بار کینٹ واشنگٹن کے قریب لفٹ مانگتے ہوئے دیکھا گیا تھا، پھر وہ کسی کو نظر نہ آئی۔ چند دن بعد ایک مچھلی پکڑنے والے شخص نے ایسا خوفناک منظر دیکھا جسے وہ کبھی بھلا نہیں سکا۔ اس کی لاش گرین ریور میں تیر رہی تھی، گلا گھونٹ کر قتل کر دیا گیا تھا۔ شروع میں تفتیش کاروں کو لگا کہ یہ ایک الگ تھلگ واقعہ ہے، لیکن کچھ ہی ہفتوں میں 2 اور لاشیں اسی دریا سے برآمد ہوئیں۔ مرسیا چیپمین، سینتھیا ہنڈز اور اوپل ملز، 3 خواتین جن کی برہنہ لاشیں ایک ساتھ دریا کے کنارے اس طرح پھینکی گئی تھیں جیسے وہ کسی کام کی نہ ہوں۔ ان سب کا گلا دبایا گیا تھا اور ان کی برہنہ لاشیں بے یار و مددگار چھوڑ دی گئی تھیں۔ اس کے بعد قتل و غارت کا یہ سلسلہ نہیں رکا۔ رجوے اپنے شکار کو پیسیفک ہائی وے ساؤتھ کے ارد گرد تلاش کرتا تھا، خاص طور پر نوجوان لڑکیوں کو جن میں زیادہ تر گھر سے بھاگنے والی یا سیکس ورکرز ہوتی تھیں۔ اس کا ایک خاص طریقہ تھا، وہ خود کو ایک نرم مزاج اور بے ضرر شخص کے طور پر پیش کرتا، انہیں لفٹ یا پیسوں کی پیشکش کرتا اور پھر بہانے سے اپنے ٹرک میں بٹھا لیتا، اور جو ایک بار اس کے ٹرک میں بیٹھ جاتی وہ کبھی زندہ واپس نہیں آتی۔ انہی میں سے ایک 18 سالہ میری مالور تھی۔ جس رات وہ غائب ہوئی اس کے بوائے فرینڈ نے اسے ایک سیاہ رنگ کے پک اپ ٹرک میں سوار ہوتے دیکھا۔ اس نے پیچھا کرنے کی کوشش کی مگر ٹرک تیزی سے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ آخری بار تھا جب کسی نے اسے زندہ دیکھا تھا۔ ایک اور شکار 15 سالہ ڈیبرا ایسٹ تقریباً 1 سال تک لاپتہ رہی۔ بعد میں کچھ مسافروں کو جنگل میں اس کی باقیات ملی۔ کچھ مقتولین جیسے 21 سالہ کیرول کرسٹینسن مکمل لباس میں پائی گئی، جس نے تفتیش کاروں کو الجھا دیا کیونکہ ان کے خیال میں قاتل ہمیشہ لاشوں کو بڑھنا چھوڑتا تھا۔ ایک کے بعد ایک نوجوان لڑکیاں غائب ہوتی رہیں، لیکن رجوے اپنی عام زندگی گزارتا رہا۔ روزانہ کام پر جاتا، خاندان کے ساتھ گھومنے پھرنے نکلتا، یہاں تک کہ چرچ بھی جاتا تھا۔ وقت کے ساتھ اس کے طریقے مزید بے رحمانہ ہوتے گئے۔
وہ اپنے شکار کو ننگے ہاتھوں سے گلا گھونٹ کر مارتا، کبھی کبھار رسی یا کسی اور چیز کا استعمال کرتا تاکہ ان کی تکلیف لمبی ہو جائے۔ وہ بار بار قتل کی جگہوں پر واپس جاتا اور گلتی سڑتی لاشوں کے ساتھ سیکس کرتا۔ یہ ایک خوفناک عادت تھی جس کے بارے میں اس نے بعد میں اعتراف کیا کہ وہ بس پیسے بچانے کے لیے ایسا کرتا تھا، کیونکہ اس طرح اسے سیکس کے لیے ادائیگی نہیں کرنی پڑتی تھی۔ 1984 تک گرین ریور کلر نے درجنوں زندگیاں ختم کر دی تھی، لیکن پولیس ابھی تک اسے پکڑنے کے قریب بھی نہیں پہنچی تھی۔ FBI اور پولیس کے پاس کچھ مشتبہ افراد کی فہرست تھی اور اس میں رجوے کا نام بھی شامل تھا۔ 1983 میں اسے ایک سیکس ورکر سے ڈیل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا، لیکن اسے بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ 1984 میں اس کا پولی گراف ٹیسٹ لیا گیا اور حیران کن طور پر وہ پاس ہو گیا۔ یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ایک بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ 1987 میں پولیس نے اس کے گھر کی تلاشی لی اور اس کا DNA سیمپل لیا، لیکن اس وقت کی ٹیکنالوجی اتنی جدید نہیں تھی کہ اسے قتلوں سے جوڑ سکے۔ یہاں تک کہ سیریل کلر ٹیڈ بنڈی نے بھی اپنی جیل کی کوٹری سے گرین ریور کلر کی نفسیات کو سمجھنے کی پیشکش کی۔ اس نے تفتیش کاروں کو بتایا کہ قاتل ممکنہ طور پر اپنی مقتولین کی لاشوں کے پاس واپس جا کر مردہ جسموں سے جنسی زیادتی کر رہا ہوگا، لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود رجوے قتل کرتا رہا۔ تقریباً 20 سالوں تک وہ قانون کی گرفت سے بچتا رہا۔ پھر 2001 میں فورینزک ماہرین نے اس کے پرانے DNA نمونوں کو دوبارہ جانچا اور اس بار میچ مل گیا۔ رجوے کو کام کی جگہ سے گرفتار کیا گیا، اسی ٹرک پینٹنگ کمپنی کے پارکنگ لاٹ میں جہاں وہ 30 سال سے ملازمت کر رہا تھا۔ موت کی سزا سے بچنے کے لیے اس نے 48 قتلوں کا اعتراف کر لیا، لیکن بعد میں مانا کہ اصل تعداد 70 یا اس سے بھی زیادہ تھی۔ دیگر سیریل کلرز کے برعکس رجوے کوئی چالاک مجرم نہیں تھا، وہ موقع پر وار کرنے والا شکاری تھا۔ اس کا IQ صرف 80 کے قریب تھا، یعنی ذہانت میں اوسط سے بھی کم، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے نشانات مٹانے میں بہت محتاط تھا۔ بعد میں اس نے اعتراف کیا کہ عورتوں کو قتل کرنا اس کے لیے بس ایک کام تھا۔ یہ جملہ اس کی سنگ دلی اور بے حسی کو ظاہر کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنے جرائم کا اعتراف کرنے کے بعد بھی اس کے چہرے پر کبھی کوئی پچھتاوے کا اثر نہیں آیا، چاہے وہ اپنے شکار کا گلا گھونٹنے اور ان کی لاشوں کو کوڑے کی طرح پھینکنے کی تفصیلات بیان کر رہا ہو۔ آج بھی رجوے زندہ ہے، وہ عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے، بغیر پیرول کے، یعنی اسے کبھی رہا نہیں کیا جائے گا۔ اس کی کہانی ایک خوفناک حقیقت کی یاد دہانی ہے کہ سیریل کلرز ہمیشہ بھیانک چہرے والے درندے نہیں ہوتے۔ وہ آپ کے پڑوسی ہو سکتے ہیں، آپ کے ساتھ کام کرنے والے، یا حتیٰ کہ آپ کے شوہر۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا رجوے پیدائشی درندہ تھا یا اس کے حالات نے اسے قاتل بنایا؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں بتائیں، اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ حقیقی جرائم پر مبنی ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔